علی امین گنڈاپور کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جیل انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر اعتراض اٹھایا، ان کی ملاقات جو ہے وہ ہونے نہیں دی گئی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے ان کا نام جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، وہ کوئی ناراض ہیں۔ عمران ریاض خان اور شاہد آفریدی کا جو معاملہ ہے وہ اب کچھ تھمنا شروع ہو گیا ہے۔ ڈریسنگ روم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے 4-5 کھلاڑی سو رہے تھے۔ مجھے ان کے اندر نا بھوک نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس وقت پاکستان ٹیم کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ ایک تو جناب ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈاپور کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹا موٹا کلیم نہیں ہے، یہ کسی صحافی کی طرف سے، کسی میڈیا آؤٹ لیٹ، کسی یوٹیوبر کی طرف سے نہیں آ رہا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ان کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان اور شاہد آفریدی کا جو معاملہ ہے وہ اب کچھ تھمنا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور محمد حفیظ نے ایک بڑا عجیب بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ڈریسنگ روم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے 4-5 کھلاڑی سو رہے تھے۔ جی ہاں، میچ کے دوران سو رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ذرا اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے آپ کو دیں۔ عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد پہلا آج ٹریڈنگ ڈے تھا اور بڑی زبردست پرفارمنس جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے دکھائی۔ 100 انڈیکس جو ہے 2095 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا۔ 78,000 کا جو بیریئر تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا اور وہ بھی کراس کر لیا۔ 78,802 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ انڈیکس بند ہوا۔ تو اور ایک موقع پہ جو ہے وہ 78,890 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تو یہ ایک مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جناب اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ آیا ہو اور اب 78,000 کی سطح بھی جو ہے وہ عبور ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ جناب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سینیٹر فیصل وارڈا اور چیئرمین ایف بی آر زبیر امجد ٹیوانا آپس میں الجھ پڑے اور معاملہ تھا بیسکلی ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کی امپورٹ کا۔ تو اس پہ سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا جی پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، 6 ماہ میں اگر کسی کی شپمنٹ پہنچتی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، پالیسی بنا کر جب اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ ان گاڑیوں کے اوپر جو گاڑیاں امپورٹ کی جاتی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں۔ چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ جی 1.5 کروڑ روپے سے اوپر کی گاڑی پر 25% سیل ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس پہ فیصل واڈا نے کہا کہ ٹیکس اور پالیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگاتا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایف پی آر کے حکام نے کہا کہ یہ ہم نے امپورٹڈ گاڑیوں کے اوپر لگایا، اگر آپ گاڑی امپورٹ کریں گے اس پہ لگایا، جو گاڑی یہاں پہ اسمبل ہوگی پاکستان میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو فیصل واڈا نے کہا کہ جی میرا گاڑیوں کا کام ہے، میں اچھی طرح اس کام کو جانتا ہوں، تو مجھے مت بتائیں، میں جانتا ہوں یہ ٹیکس جو ہے یہ کہاں سے لگوایا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے یہ جو بجلی بحالی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، فیڈرز میں بجلی بحال کرنے کا، نیشنل گرڈ کی بجلی روکنے کی دھمکی کے باوجود مختلف شہروں میں ابھی بھی جو ہے وہ 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے کے پی کے اندر۔ تو وزیر اعلیٰ کے از خود مقرر کیے گئے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے حکم پر ان کے اپنے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جو ہے اب تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اس پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ دھونس دھمکی اور تڑیوں سے ویڈیو بنوا کے یہ معاملہ اس طرح ریزالو نہیں ہوگا۔ یو ول ہیو ٹو فائنڈ این ادر سولوشن، اور وہ سولوشن جو ہے آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے نکالنا پڑے گا۔ یہ بچوں والی حرکتیں ہیں، یہ کوئی سلطان رہی کی فلم نہیں ہے کہ آپ گنڈاسا لے کے جو ہے وہ گرڈ اسٹیشن پہنچ جائیں گے اور کہیں گے بس جی میں بجلی بحال کر دوں۔ آپ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ؟ آپ وہاں پہ جب جائیں گے 24 گھنٹے کے بعد، 48 گھنٹے کے بعد، 72 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ بند کر دیں گے۔ یہ بچوں والی حرکتیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ آ گیا ساڈا سلطان رہی آ گیا، کے پی دا سلطان رہی ساڈا آ گیا۔ یہ دس از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل دس سچویشن۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نوشہرہ کے اندر بھی جناب وہاں پہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ذوالفقار خان جو ہیں وہ کارکنوں کے ہمراہ پبی اور تاروجہ گرڈ اسٹیشن پہنچے اور 12 فیڈرز کی بجلی جو ہے انہوں نے وہاں پہ زبردستی بحال کرا دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیسکو حکام کی جانب سے جو ہے وہ ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیسکو کی طرف سے بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں پیسکو کے 1000، یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اصل صورتحال پتہ لگے کہ کیا ہے۔ پیسکو کا یہ کہنا ہے جی کہ خیبر پختونخوا میں پیسکو کے 1300 سے زیادہ فیڈر ہیں، 1300 فیڈرز ہیں۔
156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। 135 फीडर्स पर 20 से 30% लॉसेस हैं, जहां 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 96 फीडर्स पर लॉसेस 30 से 40% हैं, जहां 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि 143 फीडर्स पर 40 से 60% तक लॉसेस है, जहां 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80% हैं, जहां लोड शेडिंग 16 घंटे की जा रही है। 159 फीडर्स पर लॉसेस 80% से ज़्यादा हैं, जिन पर 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे यही कहा था कि असल इशू यही है बिल देने का, कि वहाँ पे जो बिजली जा रही है, जो आप वहाँ पे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उसका बिल भी तो आपने लेना है कि नहीं लेना। अब अगर उसका बिल ही पेस्को नहीं ले पाएगा तो वो क्या करेगा? वो यही कहेगा भाई पूरी आप इसको प्राइवेटाइज कर दें। केएससी जिस तरह आपने जो है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो आपने जिस तरह उसको प्राइवेटाइज किया ना, आप पेस्को को भी कर दें, तो वो क्या कहेगा? जो भी इन्वेस्टर होगा या जो भी आके वो लेगा, वो यही कहेगा भाई जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ मुझे उसका पैसे तो वापस करो, मैंने उसकी जो बिजली आपको दी है उसको मुझे पेमेंट तो करो आप। तो ये तरीकाकार नहीं हो सकता। आप कौन सी दुनिया में बैठे हुए कि जनाब हम सिर्फ बिजली देते रहेंगे, हम इसका बिल नहीं लेंगे। तो मैं तो वही बात दोबारा मैं वही कहूँगा, ये गंडापुर साहब का जो गंडासा पॉलिटिक्स है ना, ये इस तरह नहीं चलेगा। ये इसका मामले को रिजॉल्व करने का तरीका नहीं है। आप पेस्को को जाके उनकी तरफ से पेमेंट करना शुरू कर दें, इस तरह कर लेना। अली अमीन गंडापुर, मैंने तो पहले भी बात कही थी, अली अमीन गंडापुर जो है वो ये सारी जिम्मेदारी ले लें कि जनाब ये जितने भी आपके फीडर्स हैं इनकी पेमेंट जो है वो केपी की गवर्नमेंट करेगी। कर दें, आवाम की तरफ से करें। अगर आपने इतना ही आपको वोट इकट्ठे करने का शौक है, आप जाएं जाके इस तरह पेमेंट कर दें, बात खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस नईम अगवान पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर और पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा जो है यहाँ पे पेश हुए। दोनों वकील जो हैं वो बाय द वे मखसूस नशस्तों के केस के अंदर भी यही दो वकील जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकालत जो है वो सिकंदर बशीर वहाँ पे भी कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी समझ नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जाके बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात है, दोनों ही आइनी इदारे हैं। जस्टिस काजी फाइज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे, आप कैसे कह रहे हैं कि सदाती ऑर्डिनेंस ला सकते थे, क्या ये कानून है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैंने कानून नहीं बनाया, जनरल बात से ज़्यादा नहीं कर सकता, ऑर्डिनेंस का दिफा नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में केसेस की जिम्मेदारी मेरी है, अपनी कमज़ोरी की वजह से ना बनाए। बहरहाल बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद करते हुए लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को फिलहाल भिजवा दिया है। अब ये मामला जो है वहाँ पे टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा अडियाला जेल में कैद जनाब इमरान, अच्छा यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग जो है इस पे खबरें जो है वो अब स्टार्ट होने लगी हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब की आज जनाब पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात तय थी। ये जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी तक वो मुलाकात नहीं हुई, बिकॉज शायद तब तक हो चुके जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन जेल इंतजामिया ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठाया। उनकी मुलाकात जो है वो होने नहीं दी गई और 6 पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करनी थी, जिसमें रऊफ़ हसन, शिबली फराज, राय हसन नवाज, सनाउल्लाह मस्ती खेल, खालिद खुर्शीद और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है इसमें शामिल थे। अब जेल हुकाम ने कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठाया गया है और मुलाकातियों में उनकी जगह किसी और रहनुमा का नाम जो है वो डाल दिया गया है। और अली अमीन गंडापुर से जो है वो कई रोज़ से इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। अब इसके 2 वर्जन्स आ रहे हैं। एक तो ये है कि एक्चुअली इमरान खान साहब की जानिब से उनका नाम जो है वो काटा जा रहा है, वो कोई नाराज़ हैं, वी डोंट नो, वी कांट वेरीफाई दिस। और दूसरी बात ये कि जेल इंतजामिया जो है वो अली अमीन गंडापुर को मिलने नहीं दे रही। अब इसका ये सारी चीज़ें क्यों आपस में कनेक्ट हो रही हैं वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। हुआ ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर साहब ने एक इंकशाफ किया है, ये उन्होंने बयान दिया है। ठीक है, अब मैं जो वर्ड टू वर्ड उनका बयान है ना, मैं इसी तरह आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो उन्होंने कहा कि जो मैं बात करने लगा हूँ उसका कतई तौर पे मकसद अली अमीन गंडापुर की नीयत और इमरान खान से वफादारी पर शक करना नहीं है। ठीक है, वो 100% इमरान खान की पार्टी के बहुत ही अच्छे कारकुन हैं। अच्छा, अब इन्होंने शुरू में पहले अली अमीन गंडापुर की तारीफें की हैं, आगे देखें। मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया कि क्या अली अमीन गंडापुर को मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा, ये जो मिसगाइड किया जा रहा है, बेसिकली वो मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ।
پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پاکستان مطلب پاکستان تحریک انصاف میں تو ٹھیک ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بڑی اچھی لائن ہے، اور یہ ان کی اشروات سے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اگر وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بنے ہیں تو وہاں سے گرین سگنل ملا ہے تو بنے ہیں. بعد میں اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور سے بھی ملنے گئے تھے علی امین گنڈا پور، اور جو کچھ بھی یہ باقی تڑیاں چھڑیاں وغیرہ جو کچھ بھی ہیں یہ ساری کاغذی شعر ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا. یہ اس سے زیادہ آگے جائیں گے نہیں، اپنی پالیٹکس وغیرہ کریں گے، اور میں کھا جاؤں گا، میں ڈکار بھی نہیں مانوں گا، میں انج کر دیں گا اونج کر دیں گا. دس از آل جسٹ پالیٹکس. تو پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں کا تاثر یہ کہ ایوی ادھر ہی رلے نے نال، مطلب گنڈا پور صاحب بھی جو ہے، کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہوگا. یہ جو شہزاد اکبر صاحب اب جو بلڈ کر رہے ہیں نا، بیسکلی اس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ایک تو میری سمجھ سے باہر ہے اینے جلدی چھنے کاکے جڑے بن جاندے نے نا، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. وہ 6 سال کا بچہ ہے، علی امین گنڈا پور کے 6 سال کا بچہ ہے، اس کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے. یا یہ بالکل اسی طرح عثمان بزدار کے بارے میں بھی یہ کرتے تھے. عثمان بزدار نے جب بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا تھا پنجاب کا، تو اس سے بھی یہ لوگ اسی طرح ہی کہتے تھے، وہ جی ان کو نہ ان کے ارد گرد چند لوگ ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں. عمران خان کو بھی مس گائیڈ کر دیا گیا ہے. مطلب جیڑا کام نہ سمجھ آئے نا، جو اگر غلط کام کر دیا جائے یا آپ کی مرضی سے نہ کیا جائے تو اس کے ساتھ اس کو نکالنے کا بڑا اچھا یہ جملہ ہوتا ہے، مس گائیڈ کر دیا گیا ہے. آگے چلیں. کہتے ہیں جی میری اطلاعات ہیں کہ درست بھی اچھا کہتے ہیں میری اطلاعات ہیں، یہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میری اطلاعات ہیں درست بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی. یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب، اب یہ دیکھیں نا، یہی میں کہتا ہوں نا، یہ ایک ڈفرنس ہوتا ہے ایک پراپر جرنلسٹ کا جو بیٹھ کے اپنا ویلاگ کرتا ہے، اور کوئی اور بندہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جرنلزم کے ساتھ، اور آپ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے جو ہے نا ایک ویڈیو بنا دیں. اب وہ خود فرما رہے ہیں میری اطلاعات ہیں درست بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی. تو بھائی اس طرح تو 36,000 خبریں آپ مجھ سے لے لیں، میں بھی ساتھ ساتھ بیچ میں بولتا جاؤں میری خبر ہے درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی. بھائی کمال ہے. آگے کہتے ہیں میری علی امین گنڈا پور سے بات نہیں ہوئی. چلے انہوں نے یہ بھی نکال دیا کہ ان سے بات نہیں ہوئی، وہی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ٹھیک ہے. اب علی امین گنڈا پور، یہ بیسکلی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر علی امین گنڈا پور نے میرے پلیٹ فارم پہ، یعنی کہ ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر آنا ہے اور آ کے انٹرویو دے دیں. ٹھیک ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی، ظاہری بات ہے تو سب کو ہی پتا ہے. اور بائی دا وے یہ بھی چھپایا گیا تھا، بعد میں پتہ لگا تھا، ایک جرنلسٹ نے خبر بریک کی تھی. اور ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی ایشو نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں علی امین گنڈا پور سے کہا گیا کہ ہم تو بڑے عمران خان کے دائیں ہیں، اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم نے اس کو بڑا سپورٹ کیا ہے، بس یہ بیچ میں 9 مئی والا معاملہ ہے، اس کو آپ درست کر لیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میری اطلاع یہ ہے. اچھا میری اطلاع یہ ذہن میں رکھیے گا، پیچھے کہہ چکے ہیں میری اطلاع صحیح بھی ہو سکتی ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے. آگے کہتے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ بی میس میں کچھ ملاقاتیں ڈی جی ایس آئی ندیم انجم کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ڈی جی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایک ملاقات شاید آرمی چیف سے بھی کروائی گئی ہے. اور ان تمام ملاقاتوں میں یہ بات رکھی گئی کہ آپ حکومت چلائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ جائیں. اور جہاں بات ہے عمران خان کی، تو اس حوالے سے ڈی جی ایس آئی نے ایک ملاقات میں کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں بڑا پازیٹیو رول ادا کر رہا ہوں، اور خان صاحب گرمیوں میں باہر آ جائیں گے. اور اس طرح کی باتیں کی گئیں، اور بار بار یہ کہا گیا کہ بس آپ عمران خان سے 9 مئی پر مذمت اور معافی منگوا لیں تو یہ معاملہ حل ہو جائیں گے، ہمارا بھی تھوڑا بھرم رہ جائے گا. تو میری اطلاعات ہیں، دوبارہ اطلاعات ہیں، وہی جن کے بارے میں پیچھے کہا تھا کہ غلط بھی ہو سکتی ہیں تو صحیح بھی ہو سکتی ہیں. میری اطلاعات ہیں کہ ڈرایا بھی جا رہا ہے، اور ڈرایا یہی جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے جس کو فوج نہیں روک رہی، اور نہ روکنا بھی ایک فیسیلیٹیشن ہے. اب یہ اتنا بڑا الزام، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ آپ پاکستانی فوج کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کو نہیں روک رہی، اور یہ بھی ایک قسم کی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے دہشت گردی کو. مطلب یہ اتنا بڑا الزام آپ نے لگایا. روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور علی امین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو وجہ بنا کر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے کے پی میں گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ علی امین ڈرنے والا انسان نہیں ہے، لیکن یہ ان کو کہا جا رہا ہے. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے نا بیٹھ کے علی امین گنڈا پور کی پورے وہ جو ایک خاکہ بنا ہوا تھا نا، اس کا تیا پانچا کر کے
سارا کچھ کر کے ان کے اوپر یہ بھی مطلب کہہ دیا کہ جناب یہ جا کے ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ جا کے آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. بعد میں یہ جو سائیڈ والا میک اپ کیا ہوا ہے نا کہ میری اطلاعات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہیں. علی امین گنڈاپور بہت اچھا آدمی ہے, بڑا وفادار آدمی ہے, عمران خان کے ساتھ ہے, اور وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, اور وہ ڈرنے والا انسان نہیں ہے. یہ باقی سارا جو تھا نا وہ میک اپ تھا. جو اصل کرکس تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ نے علی امین گنڈاپور کے اوپر بیسکلی اور ریممبر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اصل خبر یہ انہوں نے دی ہے کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب جا کے ڈی جی ایس آئی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور شاید ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے. یہ باقی سارا جو کچھ بھی تھا نا یہ صرف اور صرف ایک کور تھا, بس دیٹس اٹ. تو اگر آپ کو شہزاد اکبر صاحب کو اعتراض ہے کہ جی علی امین گنڈاپور جو ہے وہ جا کے ڈی جی ایس آئی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کھل کے بولیں, اس میں مطلب پیچھے ہٹنے والی کیا بات ہے. اور میرے خیال میں میرے لیے تو کوئی انہونی بات نہیں ہے, اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کر رہے ہیں. مطلب اگر آپ لوگوں کے کسی طرح یہ معاملات ریزالو ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ دیکھیے میں تو ہمیشہ یہ بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی اور کنفرنٹیشن ہے اس کا نقصان ہی ہونا ہے صرف پاکستان کو, چاہے وہ پاکستان آرمی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, دونوں بڑے امپورٹنٹ آرگنز ہیں اس ملک کے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی بھی اور فوج بھی. آپ کی جب تک بات چیت نہیں ہوگی, کمیونیکیشن کے رستے نہیں کھلیں گے, معاملات نہیں طے ہوں گے. ہاں یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کہتے ہیں جی چڑھ جاؤ دوڑ جاؤ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو, کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ جاؤ, ان کی ایسی کی تیسی. میں اکثر وہی بات کہتا ہوں نا کہ دے آر ناٹ کنیکٹڈ, دے ہیو نو کنیکشنز ایٹ آل. ان کو کچھ 4 فون آ گئے اگر پاکستان سے کسی نے کچھ کان میں ڈال دیا تو اس کے مطابق اپنا تجزیہ بناتے ہیں, اس کے مطابق اپنی خبر بناتے ہیں, لیکن ایز سچ یہ آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے. فزیکلی کسی سے جا کے ملنا اور اس کے بعد خبر وہاں سے نکالنا بڑا فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو ٹیمپریچرز کا پتہ لگتا ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب اس وقت پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے وہ کیا ہوا چلا رہا ہے, آپ کو فزیکلی موجود ہونا بہت فرق پڑتا ہے اس سے. تو بہرحال وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی ڈی جی ایس آئی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی سی ایم کو یہ دعوت بھی دی ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے اور آ کے میری اس خبر کو ڈینائی کرنا ہے تو میرے پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آ جائیے, کلک کیجئے اور بیٹھ کے بتائیے کہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ عمران ریاض نے شاہد آفریدی کے حوالے سے وہ جو ایک ان کا آپس میں رولا چل رہا تھا اس پہ انہوں نے کہا جی شاہد آفریدی صاحب آپ نے ذاتی حملے کی حد پار کر لی ہے, اب جواب کا انتظار فرمائیے گا. وہ اپنے ویلاگ میں اس کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے کامنٹری کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو اسرائیل والا معاملہ تھا کہ جی وہ اسرائیلی کسی گروپ کے ساتھ جو ہے مینچسٹر میں انہوں نے کوئی تصویر کھنچائی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو اس کے اوپر میں مزید بات کر سکتا ہوں, لیکن میں شاہد آفریدی کی بات کے اوپر جو ہے وہ میں جاؤں گا, ان کا جو موقف ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ اس معاملے کے اندر جو ہے میں شاہد کی بات کو زیادہ اوتھینٹک جو ہے میں سمجھوں گا. اور شاہد آفریدی نے اس کے اوپر ایکچولی ایک ٹویٹ بھی کیا, بیسکلی اسی گروپ کو NW فرینڈز آف اسرائیل کو انہوں نے ٹویٹ کیا. ایکچولی اس نے جب شاہد آفریدی نے منع کیا, انہوں نے جب ڈینائی کیا نا کہ جی میں تو صرف وہاں سے گزر رہا تھا اور میرے ساتھ چند لوگوں نے تصویریں کھنچا لی اور تصویریں کھنچا کے اب جو ہے وہ پوسٹ کر دیا. اچھا اس پہ یہ بھی بہت سوال ہو رہا ہے کہ یہ تو اس کو تو کافی دیر ہو چکی ہے شاہد آفریدی کو گئے ہوئے, اب اسپیسیفکلی کیوں یہ تصویر جو ہے اب جا کے کیوں اپلوڈ کی گئی, خاص طور پہ جب پچھلے 24 گھنٹے میں پی ٹی آئی اور شاہد آفریدی کے درمیان آپس میں یا عمران ریاض اور شاہد آفریدی کے درمیان سب کچھ چل رہا ہے, تو ابھی اس اسرائیلی گروپ نے یہ تصویر جو ہے وہ کیوں پوسٹ کی. بہرحال اسپیکولیشنز ہیں, آپ جتنی مرضی اسپیکولیشنز کریں. تو آفریدی نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جناب یہ میں تو وہاں سے گزر رہا تھا, مجھے پتہ نہیں کس نے میرے ساتھ تصویر کھنچائی اور انہوں نے پوسٹ کر دی. تو اس پہ ان کی جانب سے دوبارہ ٹویٹ کیا گیا اس گروپ کی جانب سے, انہوں نے کہا یو ٹوک اے پکچر ود یور اون کیمرا ود آر ہوسٹیج پلے کارڈز اینڈ دین ایگریڈ ٹو pose with us for a selfie with the hostage leaflets. You spoke to us of your own free will and posed for a selfie with hostage leaflets to support our cause. It's usually disappointing. You have caved in to those who would oppose the release of innocent babies, children, women and men held hostage by the terrorists of Hamas. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا تصویر آپ نے اپنی مرضی سے لی تھی, ہمارے پلے کارڈز کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہوئے تھے, اپنی مرضی سے آپ نے تصویر کھینچی تھی. شاہد آفریدی نے پھر اس کے بعد اس ٹویٹ کا جواب دیا. انہوں نے کہا نائس ٹرائی NWFOI, this was just a selfie with what I thought was a fan. I do not endorse your tweet as a Muslim. I pray for peace process across the world. Please delete this post as it's not accurate. تو انہوں نے دوبارہ آفریدی نے کہا کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے غلط ہے, لیکن اس ساری چیز میں مجھے جو اچھی بات لگی وہ عمران ریاض کی لگی. انہوں نے کہا کہ جناب اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ میں آفریدی کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پھر بھی کھڑا ہوں گا, اور نوئنگ کہ اس وقت آپس میں بڑا ایشوز چل رہے ہیں,
لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کے اوپر جو ہے اس پہ کوئی کامنٹری نہیں کروں گا. میرا خیال میں یہ دونوں کی آپس میں جو بھی چپکلش ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. کافی دن ہو گئے ہیں اور یہ بلا وجہ کا ایک بکھیڑا ہے. عید کے دن جو ہے ساری عید اسی چیز میں سے گزر گئی ہے. دس نیڈس ٹو اسٹاپ. بوتھ آف دیم ہیو ٹو مطلب ٹیک آؤٹ دا وائٹ فلیگ اور ختم کریں اس چیز کو برائے مہربانی. بس کافی ہو گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے وہ محمد حفیظ کے حوالے سے آئی ہے. انہوں نے جو ہے وہ ایڈم گلکرسٹ اور مائیکل وان ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کہا ہے کہ جی انہوں نے ایک واقعہ انہوں نے شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی پلیئر جو ہے وہ ڈریسنگ روم میں سو رہا ہو ٹیسٹ کرکٹ کے دوران, ٹیسٹ میچ کے دوران جو ہے وہ اگر سو رہا ہو تو پھر, اور وہ اگر 4-5 کھلاڑی جو ہے اس طرح سو رہے ہوں تو کیا مجھے ایک ٹیم ڈائریکٹر کے طور پہ اسے الاؤ کرنا چاہیے؟ تو مائیکل وان نے پوچھا کہ کیا وہ تھکے ہوئے تھے؟ تو محمد حفیظ نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں تو صرف ڈریسنگ روم میں گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ 4-5 کھلاڑی جو ہے نا وہ ڈریسنگ روم میں سو رہے تھے ٹیسٹ میچ کے دوران, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ کس طرح کر سکتے ہیں بھائی آپ لوگ, میچ ہو رہا ہے اور آپ ڈریسنگ روم میں کس طرح سو سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کرنی ہے تو پھر آپ ٹیم کا حصہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح فوکس رہیں گیم کے اوپر, میچ کے اوپر, اور یہی آپ کی زندگی ہے. انہوں نے کہا کہ میں باقی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا کہ آپ باہر کیا کرتے ہیں جا کے, میرا تعلق کرکٹ کے ساتھ ہے, اور کرکٹ کے اندر اگر آپ نے کھیلنی ہے اور آپ نے میچ کھیلنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ٹوٹلی 100% ان دا میچ, تاکہ آپ کو یہ آپ دیکھ سکیں جا کے کہ دوسری ٹیم کیا کر رہی ہے. اچھا, میں ریسنٹلی نا محمد حفیظ کی کئی بھی چند انالیسز, کئی باتوں سے بہت ایگری کر رہا ہوں میں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کافی نا اچھی ایکوریٹ باتیں کر رہے ہیں. یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے کہ ٹیسٹ میچ کے دوران ایک ڈریسنگ روم کے اندر 4-5 کھلاڑی جو ہے وہ سو رہے تھے, اور دیکھیے اس میں 3-4 ریزنز ہوتی ہیں. یا تو یہ بات میں نے ورلڈ کپ کے دوران بھی کہی تھی, اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ بھائی یا تو یو آر ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ, آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں, اور ڈزنٹ میٹر, خیر ہے ہوں سر اسی پکے ہو گئے ہیں, اسی ادھر ادھر کدھر نہیں جانا. تو بھائی بات میں وہی آپ سے بات کر کہ مجھے ان کے اندر نا بھوک نظر نہیں آ رہی, مجھے ان کے اندر ورلڈ کپ کے دوران ہنگر نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس وقت پاکستان ٹیم کے اندر, اور یہاں پہ چند ایسے لونڈے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری جگہ تو پکی ہے, ہمیں تو کوئی نکال نہیں سکتا, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ورنہ اگر ایک لڑکا جو پاکستان ٹیم سے کھیل رہا ہو, آپ ذرا ایک دفعہ جا کے نا آواز ماریں, ذرا آپ صرف ایک آواز ماریں کہ جی پاکستان ٹیم کے لیے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے ٹرائلز ہو رہے ہیں, نئے لڑکے سارے چوز کریں گے. قذافی اسٹیڈیم کے باہر 15 سے 20 ہزار لڑکا آگے کھڑا نہ ہوا نا تو میرا نام بدل دیجیے گا. ایسا بھوک لڑکے کے اندر موجود ہے, بالرز, بیٹسمین, ایسا کمال ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر موجود ہے. اٹھا کے باہر پھینکے, ایسے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکے جو جن کو اس بات کی قدر نہیں ہے کہ ہم پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں اور یہ ٹیسٹ میچ کے دوران سو رہے ہیں اندر. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ آپ کے تو ایکسائٹمنٹ ہی نہیں آپ کو سونے دے. یا تو پھر آپ کی یہ بیسکلی رات کے کارنامے ہوں گے, بیسکلی راتوں کو جاگنا ہوگا, یا تو آپ ڈانس فلورز پہ چلے. ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں یا دیگر ممالک کے اندر جاتے ہیں, جن ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے وہاں پہ ڈسکوز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. یا تو یہ وہ کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اگلے دن جب آپ میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ سوئے ہوئے ہیں جا کے ڈریسنگ روم کے اندر. سو اس ٹیم کو نا ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹیم میں ڈسپلن کے بہت سے ایشوز مجھے نظر آ رہے ہیں, بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اللہ حافظ.